کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق طرز لاہوری تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو جیم اور دال پر مشتمل ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور چا ہے، اور اس طرح یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتی ہے اور دال اپنی شکل اس طرح تبدیل کر دیتی ہے کہ وہ را کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ جیم جب الف، دال، کاف اور اس طرح لمبے کاف اور لام رٹلا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، اور جب جیم، با، سین، را، سواد، طا، زا وغیرہ کے ساتھ ہو تو وہ اس کا منہ کھلا رہتا ہے اور کینچنما ہوتا ہے۔ اور اس طرح جیم جب جیم، میم، جیم، یا اور جا کے ساتھ ہو اور یا کے ساتھ ہو تو یہ گول ہوتا ہے۔ تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، اور بند ہونے کے ساتھ ساتھ نیچے سے اوپر کی طرف ہم جاتے ہیں جب اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، اور یہ نشست ہے، اور یہ کرسی ہے۔ سطر ثانی اور نشست کے درمیان ہم اس طرح اس کو بنا دیں گے کہ یہاں پہ نشست کے اوپر ایک قط کا فاصلہ چھوڑ دیں گے، اور دوسرے قط میں جیم کا جو پہلا کنڈا ہے، جو پہلی سطر ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے۔ اس طرح یہ سمجھ لے کہ یہاں پر میں نشان لگا رہا ہوں، یہ والا اور پھر یہ والا۔ تو یہ جگہ جو ہے نشست کے اوپر یہ تھوڑا سا میں خالی چھوڑتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو پٹی ہوگی یہاں پر یہ آ جائے گی اس میں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا قلم کو میں تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتا ہوں، اور جب ادھر میں پہنچا تو اس کے بعد میں نے قلم کو تھوڑا سا مائل کر دیا، اور یہ تقریباً جو لکیر میں نے لگا دی ہے یہ سمجھ لے کہ یہاں سے معمولی سا لکیر میں نے نیچے کی ہے۔ اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ چوتھائی حصہ قط کا بن جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہم دوسری لکیر اس کے ساتھ ٹچ لے کے جائیں گے، اور یہاں پر اس کے ساتھ لے کے آئیں گے تھوڑا سا، یہاں پر یہ اس طرح نشان بنا دیں گے معمولی سا، اور یہاں پر یہ چوٹی نما یہ شکل بنا دیں گے، اور یہ جب اس طرح بنا دیں گے تو یہاں پر اس کی شکل اس طرح بن جائے گی، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، اس طرح اس طرح۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں پہ جو لکیر میں لگا دیتا ہوں وہ یہ کہ اس کو میں تھوڑا سا تازہ کر لیتا ہوں، اور اسے کے قریب میں اس کو، یہ جو لکیر ہے نہ سیدھی ہوگی نہ گول ہوگی، تھوڑی سی اس میں اندر کی طرف میلان ہوگا، یہ والی جو لکیر میں لگا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ آرام سے اس کے ساتھ، اس کے منہ کے ساتھ ملانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ لکیر تو ہم نے لگائی ہے، تو دوسری جو پچھلی والی لکیر ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ چیز بنا دیں گے، ایک گول نما گولائی دے دیں گے اس کو، اور یہاں پر اس کے قریب جب پہنچے گے تو یہاں پر بھی اس کو اندر کی طرف جائیں گے، اور پھر اس طرح اس کو کھول دیں گے باہر کی طرف سے۔ تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے اس سے کہ شروع سے یہ حصہ جو ہے، یہ جو گردن ہے جیم کی، یہ ہم موٹی نہیں بنا دیں گے، بلکہ یہاں پر یہ پتی ہوگی، اور فوراً قلم کو نہیں موڑیں گے اور فل قلم نہیں رکھیں گے جب تک یہاں سے اس کے قریب نہیں پہنچیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو سا پھر قلم میں نے ترچھا رکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے قلم کو یہاں پہ رکھ دیا، تو آرام سے اس کو پھر ہم یہاں پر اس کا جو پیندہ ہے وہ ہم اس کو بنا دیں گے، اور جو ہی پیندہ بنا دیا اور اوپر چلے گئے تو یہاں پر اس کو آہستہ آہستہ اس کو پھر تازہ کر دیں گے۔ یہ بہت مشکل جیم ہے، خاص کر یہ لفظ جو ہے اس کو بیلنس کرنا، اس کو برابر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ اس کو بھی مزید تازہ کر دیں گے۔ اس کے بعد
جو دال والا مرحلہ ہے وہ اس کے قریب اس کا لے کے آئیں گے اور اس طرح اس کو گول کر دیں گے، اس طرف لے کے جائیں گے. یہاں پر میں نشان لگا دیتا ہوں، یہاں تک تو آگے. اس کے بعد ہم یہاں پہ گولائی دے دیں گے معمولی سی، اور یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا یہ پونا کت ہوگا. آرام آرام سے یہاں پہ میں قلم کو ترچھا رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر اس کے قریب آ جاتا ہوں. یہ جو دال کا سرا ہے یا راہ کا سرا ہے، اس سے معمولی سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، معمولی سے. اور جو ہی یہاں پر میں نے یہ بنا دیا، تھوڑا سا اس کو پھر سیدھا کر دوں گا اور اس کے قریب آ جاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا نچلا حصہ یعنی دال بنا دیں گے. اور وہ یہاں پر یہاں سے اس کو سیدھا کر دیں گے، ایک قط کے فاصلے کے اوپر یہاں پہ اس کے سیدھ میں آ جائیں گے اور یہاں پر اس کو راہ کی شکل دے دیں گے. دیکھیے، یہ دیکھیں یہاں پہ بتا دیا تھا پہلے سے کہ دال اور جیم کے درمیان یا کوئی بھی لفظ ہو تو یہاں پر فاصلہ کا ہونا ضروری ہے. اور پھر راہ کا جو نچلا حصہ ہے وہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں. اور پھر اس کو ہم یہ جو اس طرح کا حصہ تھا کونا، اس کو ہم نے پھر دوبارہ گول بنا دیا. تاکہ یہ سیدھا نظر آ جائے، حالانکہ سیدھا نہیں ہے. اور اس کو ہم نے دوبارہ سیدھا بنا دیا، اس کو ٹچ کر دیا. اگر اس کی پیمائش ہم باہر سے کر لے تو یہاں پر یہ تو ویسی بھی 2 قط ہے، یہاں 1 قط ہے، اور 1.5 قط کے بعد اس کا یہ حصہ معمولی سا لگے گا. یہاں پر میں لگا دیتا ہوں یہاں پر 1 قط، تو یہاں سے نصف اور یہاں سے تقریباً اتنا حصہ زمین پہ اس کا پیندہ لگے گا، اور اس کے بعد یہ ہوا میں آ جائے گا. یہ تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو سپیس ہے اور جو علاقہ ہے پونا قط یہ ہونا چاہیے، یعنی 3/4 یہ خلا پونا قط ہونا چاہیے. اور اس طرح یہ جو ہے یہ 1.5 قط ہے، یہ تقریباً 1.25 قط ہے. تو اس پورے جیم میں جو بنیادی چیز جو ہے اور جو حل طلب ہے، ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ 1 قط اوپر ہونا چاہیے. 1 قط اس لیے اوپر رکھیں کہ یہ جو پٹی ہے یہ اس کے بعد آتی ہے. اور پھر یہ دوسرا حصہ جو یہاں پر رکھ دیتے ہیں، یہ تو ترچھا ہونا چاہیے، سیدھا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی یہاں پر جب پہنچیں گے اوپر پورا قط، اور اس کو اس طرح مائل کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسری لکیر یہاں پہ، اور اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اب تو یہ ہے کہ سارے جتنے بھی ساتھی ہیں اور جو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو وہ قلم پہ بھی زیادہ توجہ دیا کرے. ابھی تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پختہ ہو گئے ہوں گے مسلسل مشق کے ساتھ، تو یہ مشق کر لیے. اور پھر جب یہ کر دیا تو اس کے بعد یہ والا حصہ آرام آرام سے یہ کر دیا. اور اس کے بعد یہ والا، تو یہ علاقہ پتلا ہونا چاہیے. اور پورا قلم جب یہاں پہ آ جائیں گے، یعنی یہاں بالکل اس کی سیدھ میں یہاں، تو اس کے بعد قلم کو موٹا رکھیں گے اور یہاں پر اس طرح اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور آرام سے اس کو پھر دوبارہ فل کر دیں گے. یہ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ دال کو بھی بنانا ہے. تو جب یہ مکمل ہو جائے، اس کی سیدھ میں آ جائے، تو اس کے بعد یہاں پر اس کی جو راہ ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا مائل ہوگی، اور اس کے بعد اس کو ہم سیدھا کر دیں گے. یہاں پر اس کے ساتھ یہ پھر دال کا نچلا حصہ، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے اس کو ہم نے اس طرح فل کرنا ہے اور بنانا ہے اس کو. کٹ پین کے ساتھ زیادہ محنت کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر قلم کو اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے. جب یہ مرحلہ ہم نے سر کر دیا، اس کے بعد یہ سیدھا بنا تھوڑا سا میل کر دیں گے. اور یہاں پہ 2 لکیر نہیں آ جاتی ہے کہ یہاں پر جس طرح قلم میں ہم بنا دیتے ہیں تو قلم الگ طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اور کٹ پین بس یہاں پہ تھوڑا سا پتلا اور ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں. یہاں پر
یہ مائل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ والا حصہ بنا دیں گے اور اس کے ساتھ متصل ہی اس کو گھمائیں گے. اور یہاں پر یعنی 3-4 مراحل میں اس کو ہم نے بنانا ہے. سب سے پہلے یہ بنا دیں گے, پھر یہ مائل کر دیں گے, اس کے بعد یہ بنا دیں گے, یہ بنا دیں گے اور پھر یہ. تو تقریباً 5 مراحل یا 4 مراحل اس کے مکمل ہو گئے. مارکر کے ساتھ ہو وہ بھی طریقہ یہ ہے. خاص کر را اور دال, یہاں پر تھوڑا سا قلم کو ہم نے یہ جو نوکیلا حصہ ہے اس کا جب بنانا ہے تو قلم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے. اس طرح ہمارے بعض ساتھی را کو اس طرح بنا دیتے ہیں, اس طرح. یہ بھی صحیح طریقہ ہے. اور یہ تھوڑا سا 2 مرحلوں میں ہم نے اس کو بنانا ہے. تو دال اگر بنانا ہے تو یہاں پر اس کو گھمائے اور اس کی سیدھ میں اس کو قلم کو ڈھیلا چھوڑ دے تو یہاں پر یہ خود تکونی حصہ بن جائے گا. تو یہ حصہ جب ہے جیم بنا دیا, اوپر کی طرف چلے گئے, یہ بنا دیا, اس کے بعد یہ بنا دیا. یہ دال اور جیم بال پین کے ساتھ ہے. یہاں پر یہ پریکٹس کر لیں, اوپر لے کے جائے, پھر اس کو مائل کر دیں اور اس کے بعد یہ والا حصہ گولا مائل بنا دیں. اور جو ہی بنا دیا یہاں پر تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے اور اس کے بعد یہ دال یا را اس کو بنا دیتے ہیں. امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.